بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے جنگ بدر کے بارے میں، اسلام کی سب سے پہلی جنگ۔ 3 سال کے سوشل بائیکاٹ اور حد سے زیادہ ظلم سہنے کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں۔ مدینے میں ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شریعت کا نظام بنایا اور مسجد نبوی کو اس کا مرکز بنایا۔ 2 رجب ہجری میں ابو سفیان ایک قافلہ لے کر شام سے لوٹ رہا تھا۔ اس قافلے کی قیمت 50,000 دینار تھی۔ یہ وہ مال تھا جو مسلمان ہجرت کے وقت پیچھے چھوڑ آئے تھے، جس کو بیچ کے وہ واپس لوٹ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قریش کا قافلہ ہے، نکل پڑو، شاید اللہ اسے تمہارے لیے مقرر کر دے۔ صرف 313 صحابہ نکلے، جس میں صرف 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے جن پہ باری باری سواری کی جانی تھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا میسج۔ ہم یہ ایمان افروز ویڈیوز بہت ریسرچ کے بعد اور صحیح حدیث کے مطابق بناتے ہیں۔ آج ہمارے بچے ریلز دیکھنے میں اور فضول چیزیں دیکھنے میں مصروف ہیں۔ اسلامی تعلیم بالکل نہ کے برابر ہے۔ اسلامک ہسٹری سیکھے بغیر بچے کبھی نہیں جان پائیں گے کہ اسلام کیا ہے۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ بچوں کو یہ ویڈیوز ضرور دکھائیں تاکہ ہماری یہ چھوٹی سی کوشش کامیاب ہو، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ ہر اسلامی جنگ کی کہانی آپ تک اور آپ کے بچوں تک پہنچائیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ جب ابو سفیان کو خبر ملی کہ مسلمان آ رہے ہیں، اس نے بڑی چالاکی سے قافلے کا راستہ تبدیل کر دیا اور ایک تیز سوار کو مکہ روانہ کیا تاکہ وہ مدد لا سکے۔ دمدم ابن عمر وہ سوار تھا جو مکہ پہنچا اور چلایا کہ اپنا مال بچاؤ، مسلمانوں نے حملہ کر دیا ہے۔ ابو جہل نے 1000 کی فوج تیار کی اور حملے کے لیے نکل پڑا، جس میں 1000 گھوڑے تھے اور 600 فوجیوں نے شیلڈ پہنی ہوئی تھی۔ اب ابو جہل کا مقصد قافلے کو بچانا نہیں تھا، اس نے عزم کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو جڑ سے ختم کر دے گا، ایک بھی مسلمان زندہ نہیں بچے گا۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ قافلہ تو بچ گیا لیکن لشکر آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ بلایا۔ مقداد ابن عمر کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، ہم ایسا نہیں کریں گے جیسا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، بلکہ کہیں گے آپ لڑیے، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ پھر سعد ابن معاذ انصار کے سردار کھڑے ہوئے، اگر آپ سمندر میں گھسنے کا حکم دیں تو ہم گھس جائیں گے، آپ کے ساتھ ایک بھی آدمی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات عبادت کی اور دعا کی کہ یا اللہ، اگر یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں سیدھی کی، صحابہ کے کاندھے سیدھے کیے، پھر قبلے کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ، اپنا وعدہ پورا کر۔ آپ کے ہاتھ اتنے بلند ہوئے کہ چادر کاندھوں سے گر گئی۔ عرب کا رواج تھا کہ جنگ سے پہلے مقابلہ ہوتا ہے۔ قریش سے عتبہ، شیبہ اور ولید نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بھیجا۔ تلواریں چمکی، مٹی اڑی، مشرکین کے تینوں سردار مار گرائے گئے۔ حضرت عبیدہ زخمی ہوئے اور شہید ہو گئے۔ یہ دیکھ کر قریش نے بھرپور حملہ شروع کر دیا۔ 1000 فوجی، 100 گھوڑے اور زرہ بختر والی فوج کے سامنے 313 لوگوں کا جیتنا بالکل ناممکن لگتا تھا، لیکن اچانک تصویر بدل گئی۔ ابن عباس کہتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ سفید لباس والے گھڑ سوار کافروں کو مار رہے ہیں جنہیں ہم پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ ابو جہل کو 2 16 سال کے صحابی حضرت معاذ ابن عمر اور معاوض ابن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے سے گرا دیا۔ جب ابن مسعود وہاں پہنچے، ابو جہل نے پوچھا، آج کس کی جیت ہوئی؟ ابن مسعود نے کہا، اللہ اور اس کے رسول کی۔ پھر اس کا کام تمام کر دیا۔ اس جنگ کے خاتمے میں 70 مشرک مارے گئے، 70 قید ہوئے، 14 مسلمان شہید ہوئے۔ قیدیوں کے ساتھ انصاف ہوا، کچھ کو فدیہ کے بدلے میں چھوڑا گیا، کچھ کو اس شرط پر کہ وہ مدینہ کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ اس جنگ کے بعد سورہ انفال نازل ہوئی۔ جنگ کے اصول، مال غنیمت کی تقسیم اور یہ پیغام کہ فتح صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ 313 صحابی 1000 کے لشکر سے ٹکرا گئے، کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ اللہ ضرور پورا کرے گا۔ اللہ نے فرشتوں کی فوج کو اتار کر اپنا وعدہ پورا کیا۔ ایسی اور ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔